جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک, اور میٹرو ٹیلی ویژن اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. آج عید کا دوسرا دن, اور میں آپ کے ساتھ رونق عید کا یہ شو لے کر, اور ہمارے ساتھ معروف سماجی اور سیاسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے ساتھ موجود پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جناب سروت اعجاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب اللہ عید مبارک وبرکاتہ. آپ کو بہت بہت. آپ کو بھی عید مبارک. حضرت صاحب کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. حضرت کا میں تعارف کرواتا ہوں. عید کا دوسرا دن, اور آج آپ ہمارے ساتھ. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, بلکہ ہماری پوری میٹرو ٹیلی ویژن کی ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت عید مبارک. میرے ساتھ معروف عالم دین جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب عید مبارک. خیر مبارک. آپ چائے پی رہے ہیں؟ چائے مبارک. ہاں لوگ کہیں گے یار یہ شراز سیدھی چائے پی رہا ہے, لیکن علامہ صاحب نہیں, میں پی چکا ہوں نا. علامہ میں صاحب ڈبل چائے نہیں پیتا. ہاں پھر عید والے دن تھوڑا آہستہ آہستہ رکھنا چاہیے, سلو. اچھا, میں اپنے تمام اسپانسر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ روکسی اور ہمارے ساتھ امبالا سویٹ, جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ عید کی شو میں جو کہ رونق عید جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ان کے تعاون سے ہم پیش کر رہے ہیں. اور عید کے حوالے سے میں بات کروں گا جناب سروت اعجاز قادری صاحب سے بھی, اور جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے. لیکن میں آپ سے سب سے پہلے میسج دوں گا کہ آپ نے یقیناً آج عید کا دوسرا دن ہے, اور آپ کے گھروں پر مہمان بھی آتے ہوں گے, آپ بھی جاتے ہوں گے کسی کے گھر پہ, اور کھانے کا اہتمام ہوتا ہوگا, اور بہت سارا عید کا اہتمام ہوتا ہے, اور ہم جا کے سب سے گلے ملتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ گلے مل کر اس طرح ملتے ہیں کہ کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دینا, درگزر کرنا. کیونکہ عید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا دل اگر کسی کے لیے صاف ہے تو ہم اسے جا کے عید ملتے ہیں. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جب ملیں, جس سے بھی ملیں, اس سے بالکل دل صاف کر کے ملیں, اور اپنوں سے زیادہ ملیں. اور ہم عیدی وغیرہ بھی دیتے ہیں, ظاہر ہے بہنوں کے گھر پہ جاتے ہیں, بھائیوں کے گھر پہ جاتے ہیں, بھتیجوں کو, بھانجوں کو. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ محبت بہت بڑی چیز ہے. اپنا دل وسیع رکھیں, اور اپنا دل اتنا بڑا وسیع رکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی کسی کے لیے رنجش نہ ہو. اور یہ عید پیغام بھی ہمیں یہی دیتی ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی رنجش نہ رکھیں, دل بڑا رکھیں, سب سے خلوص محبت پیار کے ساتھ ملیں, اور یہ عید مناتے رہیں. میں بات کروں گا سروت اعجاز قادری صاحب سے. سروت بھائی یہ بتائیں, عید کا پہلا دن کیسے منایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شہزاد بھائی آپ کی اور آپ کے تبصرے سے آپ کی پوری ٹیم کو عید مبارک. خیر. اور ماشاءاللہ ایسا پورے رمضان آپ لوگوں نے جس محنت اور کے ساتھ رمضان کے ٹرانسمیشن کی, اور اس میں لوگوں کی نالج میں اضافہ کیا, لوگوں کی تربیت میں اضافہ کیا, لوگوں کے حکمرانوں کے اصلاح میں اضافہ کیا کہ ان کی بھی اصلاح کی جائے. اور یقیناً اس وقت میں اور آپ یقیناً ایک دکھے دل بھی ہے کہ اس وقت دنیا اور عالم اسلام میں مسلمانوں کو جو تکلیف ہے, آزمائش ہے, کرب ہے, جس گزر رہے ہیں. آج ہم تو اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور خوبصورتی سے عید منا رہے ہیں, لیکن یقیناً ہم عید کی ان خوشیوں میں ہمیں اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے. ان کے لیے نا سب سے پہلے عید تو اصل عید تو ان کی ہے, اصل عید ان کی ہے جو عالم کفر کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, جن کے رمضان بھی ایک کھجور سے روزہ کھلتا ہے. ان کی خوشیاں کیا ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے جنازے اٹھا کر دفناتے ہیں. ان کی عید کی یہ خوشیاں ہیں. تو ہم اس وقت عید بھی ہم نے اسی وہی سادگی کے ساتھ, کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں جو آزمائش میں ہیں. ہمارے بلوچستان ہو, ہمارا KPK ہو یا دیگر ہے. کیونکہ عید دیکھیں نا, خالی وہ ہے کہ ہمارا عید تو یہ ہے نا کہ میں خوش ہوں, میں اچھے کپڑے پہنا, تو عید تو اصل یہ ہے کہ وہ جو دوسرا بچہ ہے جو مستحق ہے, جو پڑوسی ہے, کہ ہم نے اپنے غریبوں کا خیال کیا. عید کے دن ہم نے کیا ان کو عیدی دی جا کر, کیا ہم نے ان کو سوٹ پہنچایا, ہم نے یا کہ نہیں, یہ سب خوشیاں بانٹنے کا نام عید ہے, اپنے غم و خوشیوں کو بانٹنے کا نام عید ہے. بہرحال عید تو کرنی ہے کیونکہ عید اللہ کا تحفہ ہے. ہم نے رمضان جو روزے گزارے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ عید عطا فرمائی. اس عید کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ ضرورت ہر انسان کا اپنا ہے. ہمارا یہ ہے کہ صبح آئے, اپنا نماز پڑھی, نماز پڑھ کر آ کے کیا کہتے ہیں ملے, سب سے دوست یاروں سے ملے, اور ایک جو خاص ڈش ہوتی ہے شیر قورمے کی, وہ کھایا, وہ کھلایا, کھایا بھی اور کھلایا بھی, تاکہ شاید کوئی عید کا آسرا ہو, عیدی کا آسرا ہو کوئی. لیکن اب بڑے ہونے کی وجہ سے یہ بڑا مشکل ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیتا عیدی. وہ سب کہتے ہیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. اب ہم خالی ہاتھ رکھتے ہیں, عیدی نہیں ملتی. اب لہٰذا اسی لیے ہمیں امید تھی کہ آج میٹرو آ رہے ہیں, ہم یہاں پر شہزاد بھائی کے پاس آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عیدی ملے گی ہمیں. اور کھانے کا کیا اہتمام ہوتا ہے گھر پہ اسپیشل؟ وہ ایک تو شیر قورمہ ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کچوری,
रनशो लाइन की कचौरी, अच्छा भाई, वो कीमा मंगवाते भरी, हैं? कीमा मंगवाते भरा हैं? वहाँ से मैं हाफिज जी से मंगाता हूँ, वाह 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 वाह। वो कीमा भरी हुई, वो क्या उसका टेस्ट होता है, मज़ा आता है उसको। और फिर हम सब खाते हैं, फिर थोड़ा मिल मिला के रेस्ट करते हैं। फिर अपनी वालिद के घर हमने एक बनाया कि हम, मेरे वालिद भी नहीं है इस वक्त दुनिया में, मेरी वालदा भी नहीं है, तो इस वक्त मैं बड़ा हूँ, इस नाते से मैं सबको, हम पूरी फैमिली जमा होते हैं तो हम दूसरे से एक दूसरे मिलते हैं, फिर वो खाने जो होते हैं अपने, हमारा जो एक स्टाइल है खानों का वो मौजूद होता है, तो वहाँ जाके खाना खाते हैं, लंच वहाँ वहाँ जाके करते खाते हैं? घर पे वाह, वाह, अपने वाह। अब्बू के पास, अब्बू के- ताकि अब्बू अब्बू के को घर याद पे। रहे कि देखो अब्बू आज भी हमने एक साथ मिलकर रहते हैं, वाह, वाह। आज भी हम एक घर बना के रहते हैं, आज भी हमारी मोहब्बत है हमारी बहन के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारी ना हमारी मरूम माँ को दुख हो ना मेरे बाप को दुख हो कि यार नहीं मेरे बाप देखो, अक्सर ये कहा जाता नहीं हम बिखर गए माँ बाप के मरने के बाद आगे, नहीं हमने माँ बाप की उस चाहत को, माँ बाप की उस मोहब्बत को, माँ बाप की उस सोच को जो उनके होते थे, जैसे वो मैंने अक्सर रमज़ानों के तराशमी में कहा है, लेकिन ये एक नसीहत आमेज़ बात है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं, पोता कह रहे हैं कि उससे खेल रहा था मोबाइल से, तो कहने का दादा आपकी ज़िंदगी कैसे आपने गुजारी, हम कहने बेटा जैसे तुम गुजार रहे हो, जैसे तुम गुजार रहे हो, कह रहे हमारे दौर में अगर ये व्हाट्सएप नहीं था, चैनल नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और फेसबुक नहीं थी, लेकिन हमारे में एहसास था, मोहब्बत था, पड़ोसी का एहसास, दोस्तों का एहसास, गरीबों का एहसास, हमारे ये थे रिश्तों का एहतराम, रिश्तों का अदब, हमारी बहन आ गई, माँ आ गई, हम लोग कैसे अदब से खड़े होते थे, मिलते थे। आज तुम्हारे इस दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हम व्हाट्सएप पे लगे हैं, किसी को जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ खुशियाँ भी डिफरेंट हो गई हैं, अंदाज भी अब दूसरा हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी ज़रूरत है इस अमर की है, ये ईद जब हमारी ईद होगी, जब हम खुशहाल पाकिस्तान को देखेंगे, असल ईद तो हमारी जब होगी जब हम इस पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखेंगे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बात करूंगा जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अल्लामा साहब कैसे ईद मनाते हैं आप ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं, चूँकि हम इमामत और खिताबत से वाबस्ता हैं, हाँ। तो हम मुसल्ला रसूल से आगाज़ करते हैं अपनी ईद का, वहाँ जाते हैं, लोगों की इमामत करते हैं, उनको मसाइल बताते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम मिंबर पे खड़े अल्लामा साहब होके, पहले तो देखें पूरा रमज़ान आप मेरे साथ रहे, जी जी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, ठीक है ना, और आप ईद के शो में आज मेरे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं कैफियत में कोई तब्दीली है नहीं है? नहीं, काफ़ी तब्दीली है, बहुत तब्दीली है, आप बेफिक्र रहें। हम मौलवी समझते हैं कि कहाँ हमने कौन सी बात करनी है और कहाँ, और बल्कि मैंने रमज़ान में भी जिक्र किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, सहाबा कहते हैं कि जब हम खाने की बातें करते तो नबी अलैहिस्सलाम खाने पीने की बातें करते, और जब हम मिजाह करते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मिजाज के मुताबिक आप जो है खुश तबी फरमाते। और यहाँ तक भी हदीस के अंदर आया कि सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह फ़लाँ जगह के कपड़े बड़े अच्छे हैं, फ़लाँ जगह के कपड़े अच्छे हैं, तो आपने फरमाया भाई सब कपड़े अच्छे हैं लेकिन मुझे तो यमन की चादरें पसंद हैं। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो कफन मुबारक था वो भी यमन की 2 सूती चादरें थी, उन्हीं के अंदर आपको जो है वो कफन दिया गया। तो मौलवी को आप ये ना समझेंगे जैसे हम मिंबर पे बैठते हैं डराते हैं कि भाई भाभी को ईदी क्या देते हैं ये बताएं थोड़े। भाभी को ईदी क्या देते हैं? देते हैं, लेकिन अच्छी ईदी देते हैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 5,000 10,000 1000 क्या देते हैं? तनख्वाह दे बस देते इससे ऊपर ही देते हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन स्पेशली? हाँ स्पेशल, बाकी नहीं देते पूरे साल, कहते हैं सब्र करो लेकिन ईद वाले दिन जो है अच्छी देते हैं। यानी खुतबा पढ़ के जैसे आप आते हैं कि फौरन देता हूँ, फौरन देते हैं? फौरन देता हूँ मैं, बल्कि मैं पहले से कह के रखता हूँ कि भाई मैं ईद पढ़ाने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो बिल्कुल आपने भी तैयार रहना है और बच्चों ने भी तैयार रहना है। अच्छा। और मेरी आदत है छोटे छोटे, लेकिन एक चीज़ जो मिस करता हूँ मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक बालाकोट से है, तो 1998 में मैं आ गया था यहाँ कराची में, और जानते होंगे आप उस्ताद मुफ्ती गुलाम नबी फ़खरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े नाइस, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे। बस उन्होंने फरमाया कि बस यहीं कराची में काम करें। आपसे कहा? जी मुझसे कहा। तो फिर बस मेरी एक फैमिली और कोई भी नहीं है, सब बहन भाई जो हैं, बहन तो है ही नहीं है कोई, लेकिन वो वहाँ ही हैं बालाकोट में। वापस आता हूँ मैं, घर वालों से मिलता हूँ, फिर अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से डबल मिलता हूँ कि भाई जो तुम्हारे दादाजी से मिलना था, तो उनको गले लगाता हूँ मैं। और मेरी एक और आदत भी है कि हमारी मस्जिद में जब आते हैं ना, तो काफ़ी बड़ी मस्जिद है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो रश बड़ा होता है, उन बच्चों से मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मिलता हूँ। बसाओ का तो मुझे बाबा कहते भी हैं कि आप इन बच्चों में लगे रहते हैं, नहीं मैं कहता हूँ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम इनसे मोहब्बत से मिलेंगे तो इनको याद रहेगा कि भाई इमाम साहब हमें बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, जब आप मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकलते थे नमाज पढ़ा के, तो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो गले लगाते थे, आप अलैहिस्सलाम उनके सरों पर हाथ रखते थे। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ईद की या वैसे नमाज पढ़ा के निकलते थे
اور ہمیں جب ملتے تھے نا، ہم مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، تو جب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ جاتے تھے نا، آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہوتے تھے، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، اور مسلم کی روایت یہ ہے کہ ملاتے تھے نبی علیہ السلام ہم سے ہاتھ، ایسے لگتا تھا کجونۃ العطار کہ خوشبو کے ڈبے کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال کر ہم سے ملائے ہیں۔ تو ہماری عید تو ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ والدہ سے بات ہوتی ہے، اور کوشش کرتا ہوں ٹیلی فون پہ کوشش کرتا ہوں جانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے سروت اعجاز قادری صاحب ہمارے بزرگوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل موبائل کا، تو جہاں موبائل کی ایک سمجھیں کہ وبال بھی ہے، ماں باپ کو دور کر دیا، میاں بیوی کو دور کر دیا، وہاں سے ہمارے لیے ایک روایت بھی ہے کہ ہم ویڈیو کال پہ اپنی والدہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور والد کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تاہم جو 1998 سے پہلے کا وہ منظر ہے نا، زلزلے سے بھی پہلے کا جو گاؤں کا ہے، وہاں پھر نماز ادا کرنا، اور پھر وہاں جناب حضرت صاحب ہر کسی کے گھر جاتے ہیں، ہم ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ، وہ منظر الگ منانے کا مزہ ہی الگ ہے نا، وہ الگ ہے نا، ایسا ہی الگ۔ کراچی کا اپنا مزہ ہے، وہاں کا الگ مزہ ہے۔ نہیں کراچی کا تو سو ہے نا، سونے والا زیادہ ہے یہاں پر، نماز پڑھ کے آگے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ میں پھر وہ جیسے گاؤں میں دادا جی یا اپنے دادی کی قبر پہ جاتا تھا، تو میرا ایک یہاں معمول ہے کراچی میں، چونکہ میرے پڑوس میں پڑتا ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پہ حاضری دیتا ہوں، اور پھر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ مدانی صاحب کی حاضری دیتا ہوں، اور پھر اپنے استاد محترم کے مزار شریف پہ میں حاضری دیتا ہوں، تو اسی طرح انجوائے کرتا ہوں میں الحمدللہ۔ گھر والوں کو شاپنگ کیسے کراتے ہیں عید کی بتائیں؟ آپ خود لے کر جاتے ہیں بھابھی وغیرہ؟ میرے خیال ہے مجھے یاد نہیں میں کبھی بھی بازار گیا ہوں۔ اچھا، وہ شروع میں چھوٹی عمر میں گئے ہوں کالج والج کے زمانے میں، تو لیکن شادی کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کبھی میں بازار گیا ہوں۔ اچھا بھائی، ایون کہ جب میں تقریباً 14 سال میں اعتکاف میں بیٹھتا رہا، تو جب گھر آتا تھا تو پتہ چلا تھا کہ وہ سوٹ سلا ہوا رکھا ہوا ہے، ہمارا کیا ہے سیدھا سا ایک سوٹ ہے، اور پہن کے اپنے چلے گئے، آئے نماز پڑھی، قبرستان چلے گئے، امی ابو کی حاضری دی، اور ابھی بھی پچھلے دنوں میری مدر ان لا اور میرے ہمزلف کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، کل ہماری 1 مہینے کے اندر 3 جنازے ہوئے ہمارے گھر۔ لیکن سادگی سے عید تو پہلے بھی مناتے تھے، آپ پرانے ساتھ سفر کیا ہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے سب، تو آپ نے دیکھا ہے کہ سادگی کو اپنایا ہمیشہ سے، اور میرے آقا کریم کو سادگی پسند بھی تھی، اور ساتھ ان کا مزاج تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندگی کے کیسے ہمیں بس جب ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے نا، تو رمضان تو جو ہم گزار کے ہیں وہ تو ہماری ٹریننگ تھی نا، اب اس کے ریفلیکشن آپ کو عید کے بعد نظر آئے گا، جب آپ کی زندگی کے اندر وہ اعتدال ہو، آپ کے اندر وہ بیلنس ہو جو آپ نے رمضان میں اپنے بیلنس قائم کیا تھا۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، میں نے مشین لگائی بلڈ پریشر چیک کر لیا، میری شوگر ہائی ہو رہی ہے، میں نے مشین لگائی شوگر چیک کر لی۔ ہم یہ کیسے دیکھیں کہ رمضان کی قبولیت، رمضان نیکیوں کی قبولیت، سجدوں کی قبولیت، تو وہ بھی تو وہ رنگ نظر آنا چاہیے نا، وہ آپ کے اندر کی یہ تربیت، 1 مہینے کی تربیت، رب کے مہمان رہے، رب نے اپنا مہمان بجایا، ہم نے اسے منایا، اور یہ عید تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے نا، اس لیے ورنہ ہمارا تو دل جس ماحول ہے اس میں تو بڑا دل کرب میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، آزمائش میں رہتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمت کر کے صرف اللہ کے تحفے کا احسان ہے نا، اس احسان کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، کہ اگر میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کو دوسری نیکی کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، سمجھو نیکی قبول ہے، نماز کے بعد دوسری نماز مل جائے تو توفیق ہو گئی، تو نماز قبول ہے، یہ ایک چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ نماز کے رمضان کے بعد اگر آپ کے اندر رشتوں کا احساس پیدا ہو گیا، غریب کی غربت کا احساس پیدا ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ، تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی جو ٹریننگ کا پیریڈ تھا 1 مہینے کا، اس کے اندر آپ نے جب شیطان کو جگڑا ہوا تھا اور زنجیروں سے اب کھلا، اب آپ کی آزمائش اور اسٹرانگ، آپ کی آزمائش اور بڑھ گئی۔ اب ہمیں کیسے ہیں مفتی صاحب، بالکل وہ بھی تازہ ہو کے حملہ کرتا ہے رمضان کے فوراً بعد جب چھوٹا ہے نا وہ، ہاں بالکل، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، پھر اسٹائل بھی فوراً حملہ کرتا ہے، فوراً حملہ کرتا ہے۔ نہیں سیدھے کیا کرتے ہیں، وہاں اعتکاف سے آئے اور وہ نکلے سیدھے بھاگے ہوئے بازار بھاگ رہے ہیں بھائی، اور بال کٹانے لائن میں لگے ہوئے، یہ ادھر لائن میں لگے ہوئے، سارے سب چیزیں ہم سب بھول گئے، پتہ نہیں اذان آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یا اللہ یا الفلاح، سب بھول گئے، ادب احترام عزت وقار یہ سب ہمارا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کو ہمیں رکھنا ہے عید کی خوشیوں میں، کوشش کریں یار، ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے، میں جو ملتا ہے نا جیب میں نوٹ رکھے ہوتے ہیں کہ یار نہیں یار اس عیدی کے طور پہ، اور یہ بھی انہوں نے جو
ابھی ایک پیاری سنت حضور کی بتا رہے تھے نا کہ وہ بچوں والی، یعنی کہ اتنی شفقت، بلکہ کہتے تھے جتنے پتہ نہیں اس میں کوئی یتیم ہو، کسی کے ماں باپ نہ ہو، وہ پکارے بچہ، کھیل رہے ہیں بچے، اور وہ سب ایک ایک کر کے لے جا رہے ہیں، تو صحابہ کہہ رہے حضور سب بچے چلے گئے، ایک دو رہ گئے، چلتے کہا یار پتہ نہیں ان میں سے کسی اور، ان کا کسی کا باپ نہ ہو وہ لینے نہ آئے، ماں نہ ہو لینے نہ آئے، وہ پکارے تو میں جا کے گلے تو لگا لوں گا۔ یار یہ شفقت، ہم حضور کا ذکر کرتے، حضور سے عشق کرتے، محبت کرتے، عید بھی حضور کے طریقے سے، بالکل ایسے، حضور کی سنت کو نہ بھولو، حضور کی سیرت کو نہ بھولو، حضور کے کردار کا نہ بھولو، عید مناؤ، خوشیاں مناؤ، نہ پہننے کو منائے نہ کھانے کو منائے، اچھا سے اچھا کھاؤ، اچھے سے دسترخوان بناؤ، اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو، لیکن ان دوستوں کو، ان کو خیال رکھو جو اس چیز کے اصل مستحق۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت بات جناب سرور اعجاز قادری صاحب نے فرمائی۔ اچھا میں بتاؤں علامہ صاحب، ہم نے بھی تھوڑا سا عید شو اپنا مختلف کیا ہے۔ اچھا چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ قادری صاحب سے بھی، آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ میں عید میں سے ہمیشہ، آپ نے عیدی کیا دی؟ بھائی میں ہمیشہ عید مدینہ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں بھابھی کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ نہیں، بھابھی کو کتنی عیدی دیتے ہیں بولیں آپ، یہ بتائیں، یہ بتائیں، 5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں؟ کہ میں نے ہمیشہ عید جو ہے مدینہ پاک میں کی۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی شو، عید کے جو شو ہوتے تھے ہم ریکارڈ کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ظاہر عید کا شو میں بالکل ایک انٹرٹینمنٹ والا شو، نہیں بات نہیں گھمائیں، آپ یہ بتائیں کتنی عیدی دیتے ہیں؟ ہاں بالکل ریکارڈ پہ آئے نہیں بتائیں نہیں جیسے آپ نے نہیں بتایا، نہیں میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے ایک فگر بتائیں تو میں نے کہا میرا نقدی دیتے ہیں یا تحفے کی؟ نہیں میں تو خود ان سے لیتا ہوں اصل میں، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ لیتے ہیں، میں کیش دیتا ہوں، کیش بس ٹھیک ہے صحیح، اور میرے حساب سے کیش ہی زیادہ اچھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کی بکری دینی چاہیے یا کیش دینی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کیش دینی چاہیے، اس سے فقیر کی مختلف حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور آپ جی تو اس لیے ہم اہل خانہ کو بھی دیں تو کیش دیں تاکہ وہ اپنی من پسند کی چیزیں خرید سکیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیش دے دیں اور پھر سوٹ لے کے نہ دیں۔ نہیں ہم تو سب لے کے دیں، وہ جو کہتی ہے وہ لے کے بتایا نہیں لیکن مفتی صاحب میں بتاتا ہوں، ہم لیں گے پوچھ رہے ہیں سر جی ان کا کام ہی یہی ہے اینکروں کا کہ یہ لوگوں سے اگلوا لیتے ہیں، اپنا یہ کچھ بھی نہیں بتاتے، یہ اپنا نہیں بتاتے، نیب سے بچنے کے لیے۔ جی جی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز، ان کو وقفے یاد آ جاتے ہیں، رونق عید، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹرو ون نیوز کی عید ٹرانسمیشن، اور رونق عید میں میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف عالم دین اور جناب سرور اعجاز قادری صاحب، علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف عالم دین، اور آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور آج پہلی بار یہ ہمارے عید شو میں، بلکہ میری پہلی ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، میں جناب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں عید کی، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں جناب سید مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماشاءاللہ سے آپ کا تعارف آپ صدر بھی ہیں پاکستان مشائخ کونسل کے، جو کہ میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت خوبصورت اور زبردست شخصیت کے آپ مالک جناب، کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی احسان۔ حضرت عید کیسے منائی آپ نے؟ پہلا عید، سب سے پہلے تو آپ کو تمام لوگوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سفد بھائی سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، اور آپ سے پہلی مرتبہ عبدالقادر بھائی کا دیدار کیا، ماشاء اللہ عالم دین، اور تمام جو ناظرین اور حاضرین یہاں موجود ہیں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور عید کیسے منائی، میں سب سے پہلے تو جاتا ہوں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، اور پھر وہاں سلام پیش کر کے، کہ اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں، اللہ والوں سے ان سے سلام دعا کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر میں کیونکہ مزار شریف کے ساتھ ہی ہماری عیدگاہ ہے اور وہی مسجد ہے، تو پھر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ فاتحہ پڑھ کر، کیونکہ میرا یہ ایمان رسول اللہ کی حدیث ہے، ثلاث دعوات مستجابات لہن، دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 3 کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ سب سے پہلے فرمایا والد کی دعا، تو والد کے قدموں پہ جا کے جب سلام کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے یہاں کا سلام وہاں قبول ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہاں جب سلام پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ والے دنیا سے چلے جائیں تو ان کا روحانی تعلق بہت بلند ہو جاتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل کلمات اللہ ذالک فضل اللہ، یہ قرآن کی نص ہے کہ انہیں خوشخبری یہاں بھی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہاں جاتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، بڑی حیران کن بات ہوتی ہے میرے لیے عبدالقادر بھائی اور سفد بھائی، کہ میں بڑا حیران یہ ہوتا ہوں، میں سگا بیٹا ہوں، میں بعد میں جاتا ہوں اور ان کے چاہنے والے پہلے سے موجود ہیں، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ میں جب صرف مدرسے میں تھا تو پھر آپ کی باقی بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک مرتبہ آیا روحانی فیض، یہ کیا جملہ عرض کیا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، فَاذْكُرُونِی، جملہ یہ کہ میں ایک مرتبہ میں نے سوچا اللہ والوں کے پاس جا کے کیا ملتا ہے، کیا ہے، مطلب ذہن میں خیال، شیطانی خیال بھی آیا،
تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ایک آفیشیل وزٹ تھا میں نے دیکھا اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اتنی لمبی لائن، میں حیران تھا. جو زمین کے اوپر بادشاہ ہو اس کے دربار پہ وہاں اتنا رش نہیں ہوتا، جو زمین کے اندر رش کتنا ہے. واہ 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 فیض بڑھ جاتا ہے. کیا کمال بات، کیا کمال. تو زمین کے جو اندر دیکھو کسی لمبی کتنی لمبی لائن ہے، اور میرا یہ دیکھیں سب کی سن بھی رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کا ولی قبر میں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، نبی کی تو بہت ہی اونچی شان ہے، جو ولی ہے وہ کیسے، آپ کہیں گے بھائی کیسے، قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ قرآن کی نص ہے، شہید زندہ ہے. زندہ ہیں، اور شہیدوں سے اوپر کا درجہ صالحین کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو صالحین. پھر والد صاحب پھر وہاں جاتا ہوں، مسجد کے اندر جاتا ہوں، مسجد میں الحمدللہ پھر وہاں پہ مختلف قسم کا، وہاں پہ میں مختلف موضوعات پہ رکھتا ہوں. جیسے اس مرتبہ کا ایک تو یہ تھا کہ ہم اس سال بدلے اندر کا انسان، یہ ٹاپک رکھا تھا میں نے. پھر سیکنڈ یہ رکھا تھا کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، کہ جس سے معرفت اللہ کی مل جائے، رسول کی مل جائے، اس کی زندگی بندگی بن جاتی ہے، بے شک ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. جب زندگی بندگی بن جاتی ہے نا تو پھر ہر چیز میں مزہ آتا ہے. آپ کو دیکھوں گا تو یہ لگے گا کہ اللہ کا بندہ ہے، ان سے ملوں گا تو یہ اللہ کا دوست ہے، وہ ملوں گا تو یہ نبی کا وارث ہے. دکان میں بیٹھوں گا تو دینے میں اس لیے مزہ آئے گا کہ یہاں رسول کی تجارت ہے. جب باہر نکلوں گا تو سلام کر کے مزہ آئے گا، یہ رسول کی سنت ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوں، کیونکہ جب زندگی بندگی بن جاتی ہے تو احساس یہ ہوتا ہے میں اپنی نہیں بلکہ اس کے لیے جیتا ہوں، اور جب اس کے لیے جیتا ہوں تو پھر پچھتاوا نہیں ہوتا. ہمارے لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے، ہر چوتھا آدمی ڈپریشن میں، انزائٹی میں. اور یہ انزائٹی ڈپریشن کیسے ختم ہوتی ہے؟ پھر وہ آ جائے گا عید کا ذکر سے. اور سیکنڈ بات یہ میں آپ کو بتاؤں، میں بحیثیت طبیب، کیونکہ میں نیشنل کونسل فار طب کا ممبر بھی ہوں، سرکاری حکیم بھی ہوں، جو میرا ذریعہ معاش بھی ہے. کیا بات ہے. شاید عبدالقادر بھائی کے لیے پہلی مرتبہ ہوئی ہے. نہیں مجھے معلوم. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں انزائٹی ڈپریشن، اب قرآن سے پوچھیں یہ ختم کیسے ہوا، میں کہتا ہوں اللہ والوں کی صحبت میں. اب دنیا دار میں بیٹھیں گے نا، وہاں نیگیٹو تھاٹس ہوں گی، نیگیٹیوٹی بہت، نیگیٹیوٹی انکریز کرتے رہے. اللہ والے کیا کرتے ہیں، کاروبار تباہ تھوڑی ہوا، پریشان کیوں ہو رہے ہو، زمانہ بھر مخالف ہے، فلک بھی ہو ادو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یار، اب نگاہ بائیں تو میرا، وہ بھائی آزما رہا ہے، ابھی تم سے 10 لیے تو 100 دے گا، پریشان کیوں ہوتے. یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے. دنیا دار کا اوہو یار فلاں بندہ بھی اس طرح تباہ ہوا تھا. تو عید میں وہاں جا کے اب سارے مریدین ہوتے ہیں، محبین مخلصین ہوتے ہیں. اچھا مریدین کی نا محبت بڑی الگ ہوتی ہے، ایسی الگ ہوتی ہے. میں آپ کو کیا ہے یہ جملہ ہے خدا کی قسم. آج سگے بھائی بھی نا اگر جائیداد کا مسئلہ ہو تو چہرہ دیکھ کے بگاڑ لیتے ہیں، مگر جن کا روح کا تعلق ہو دور سے نام سن کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ. مفتی سید نور رحمانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اچھا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب یہ بتائیں قبلہ کہ بھابھی جو ہے ہماری وہ اس بھابھی کو تو ٹھیک ہے وہ ہو گیا. آپ آئے تھے، آپ کیش دیتے ہیں، کتنی کیش دیتے ہیں میری بھابھی کو، کتنی کیش دیتے ہیں؟ اور میں آپ کے گھر جاتا بھی ہوں، آئندہ میں پوچھوا بھی لوں گا، یہ بھی بتا لوں. نہیں تو میرے پاس جو آپ کی بھابھی ہے نا ان کو لے کے آؤں گا کہ پوچھیں اس والی بھابھی سے میں یقین کریں، میں نے آپ سے کہا نا بھائی، میں نے ان کو بتایا. نہیں آپ نے ابھی تک کیش نہیں بتایا. کیش نہیں بتایا، تقریباً کتنا دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں خود ان سے لیتا ہوں پیسے، مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں خود ان سے لیتا ہوں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کوئی فرمائش کھانے کے حوالے سے عید کے دن کرتے ہیں کوئی اپنی؟ میں ہاں مجھے تو بریانی پسند ہے، اسی کی فرمائش رہتی ہے. بھائی بریانی اتنی کامن کیوں ہے؟ جس سے پوچھو بولتا ہے بریانی بریانی بریانی. چلو ہمارے مہمانوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ چاول ہم نہیں کھاتے، ہمیں نیند ہی نہیں آتی، لیکن بات سنیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میمن کا چاول زیادہ کھاتے ہیں، یہ ہمارے جو ہزارے کے لوگ ہیں یہ اور زیادہ کھاتے ہیں. اچھا جی. اچھا ویسے ہم لوگ ٹھاکر ہیں برادری کے نا، ہم بھی وہیں سے آئے لیکن 1800 میں آئے، تو ہمارے آبا و اجداد مطلب مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی وہاں کے کھانے بہت پسند ہیں. اچھا ہاں بھابھی کیا بناتی ہیں؟ اچھا یہ بتایا نا عید والے وہ تو سب چیزیں اچھی بناتی ہیں یار. یہ بھابھی جو ہے نا وہ اصل میں نے ان کے گھر کے کھانے کھائے ہوئے ہیں، اب ان کو کھلانا پڑے گا بس، یہی چیز ہے اور کچھ نہیں. چلے انشاءاللہ کوئی آپ کی دعوت کرتے ہیں. بھابھی تو ان کو زہر بھی کھلا دے گی نا. کل وہ میرے بیٹے نے وہ پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ افطار شو کر رہے ہیں، تو میرے بیٹے نے کل وہ وائف کو امی کو فون کر کے کہنے لگا کہ ماما وہ بنانا ہے بریانی 20-25 لوگوں کی. بیچاری نے روزے کی حالت میں
بنائی اور یعنی بریانی ان کے ہاتھ کی بہت پسند کی جاتی ہے. اچھا ماشاء بہت زبردست نا. تو وہ رکشہ میں کباب ابھی ہماری فرمائش رہتی ہے آپ کو اکثر ہمارے فریزر میں مل جائیں گے. تو کبھی برائی ہوتا ہے نا, تکلیف ہے, کھانا نہیں پکا, طبیعت صحیح نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کباب بیچ میں رکھ کر سینڈوچ بنایا دے دو, اوکے نو پرابلم. اچھا آپ کے گھر کی چائے بھی بڑی اچھی ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا 2007 میں ہم نے پی تھی. اچھا اس وقت ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی, تنظیم طلبہ اہل سنت بنائی تھی, تو اس کے سلسلے میں ہم آئے تھے. تنظیم طلبہ اہل سنت ہم نے بنائی تھی, وہ ان کے بیٹے کے ساتھ. جی جی جی, یہ اپنے زبیر بھائی, زبیر ہزاروی صاحب, عبد المالک صاحب اور امجدیہ کے کچھ احباب تھے. بہت بالکل. تو پھر آپ کے پاس ہم آئے تھے تربیت لینے کے لیے, تو وہاں ہم نے چائے پی تھی ماشاءاللہ. کافی ٹائم دیا تھا انہوں نے, حالانکہ ہم سارے طالب علم تھے. دوبارہ فال کریں. بس اب تو ہم نکل گئے, اب یہ پتہ نہیں کہاں نکل اچھا گئے. ایک بات مجھے آپ دونوں کی بڑی اچھی لگی, بلکہ تینوں کی. دیکھیں یہاں جو انٹرنیشنل طور پہ جب وومن ڈیز مناتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو آرتھوڈاکس یا فنڈامنٹلسٹ جو مسلمس ہوتے ہیں وہ بہت ایکسٹریمزم پر جاتے ہیں, وہ انتہا پسند ہوتے ہیں, وہ تشدد کرتے ہیں. مگر مفتی صاحب ماشاءاللہ اور جس طرح ہمارے جنرل اہل سنت سرورت بھائی نے, اب ان دونوں کا انداز مخاطب اپنی زوجہ کے لیے کتنا شاندار ہے. تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا اس پروگرام کی توسط سے کہ جو مذہبی طبقہ جو علمی والا ہے, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہے, اس کا انداز اور ہے, اور جس نے دین کو سمجھا نہیں ہے اس کا انداز اور ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو اپنایا ہے. اپنانا اور ہوتا ہے اور پہنانا اور ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اور ہم بالکل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور کسی نے کالے رنگ کی چادر تحفے میں دی تھی. آپ نے اس کو اوڑھا, اور اوڑھنے کے بعد چونکہ آپ کا یہ لگا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے عائشہ دیکھو نا میں کیسا لگ رہا ہوں. تو ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو رنگ ہی بالکل سفید اور نورانی چہرہ ہے, اس نے کالی چادر کو بھی روشن کر دیا ہے. واہ واہ واہ. تو نبی کریم علیہ السلام ایسی بات نہیں ہے, ہم نے وہ اسلام پیش کیا. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, کھانوں کا ذکر ہوتا تو کھانوں کا ذکر کرتے, جہاد کا ذکر ہوتا تو جہاد کا ذکر کرتے, اور پھر اپنی پسندیدہ چیزیں بھی نبی علیہ السلام بتاتے تھے. بھائی عید والے دن اچھا تھوڑا سا رحمانی صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے, یہ ہماری بابی صاحبہ کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ یہ میں ان سے پوچھوں گا, سرور صاحب سے تو میں پوچھ نہیں سکتا, وہ ہمارے جو ہے نا بزرگ ہیں, کیونکہ ہم تو تاکہ ہمیں پتہ چلے پیر صاحب بھی عیدی دیتے ہیں. تو میں 5000 روپے دیتا ہوں اپنی وائف کو. الحمدللہ پہلے دن تمام بہنیں, تمام بہنوئی اور والدہ محترمہ, کیونکہ برابری گھر میں ساتھ تشریف رکھتی ہیں تو سب آتے ہیں الحمدللہ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارے دن گھر والے آتے تھے, اگلے دن سارے مریدین محبین وہ خانقاہ میں آتے ہیں. تو الحمدللہ میں اسی طرح دیتا ہوں جس طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اللہ والوں کا انداز الگ ہوتا ہے, اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں. دیکھیں میں کیوں خوش ہو رہا تھا ان دونوں کی باتیں سن کر, کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ بھی ہوتا ہے, رسول اللہ بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اصل چیز میں نبی, جس طرح میرے بھائی نے عبد سلامت رہے اما عائشہ کا تذکرہ کیا, تو نبی اسلام کا انداز کیا تھا. ہمارے اصل میں تشخص بگاڑ کر ویسٹرن ورلڈ کے سامنے ایک چہرہ پیش کیا جاتا ہے. ویسٹرن ورلڈ یہ سمجھتا ہے جو داڑھی والے ہوں گے اور خاص طور پہ جو امامہ والے ہوں گے, جو آج کل جو میڈیا کے اندر اور بالخصوص الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ جو نعوذ باللہ لفظ استعمال کیا تھا ملاز, جی جی علماء کو ملاز کہا جاتا ہے, بالکل ایسے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تشدد پسند ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہنسنا نہیں جانتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کاٹنا مارنا جلانا آتا ہے. پہلی بات تو ہم ہمیشہ درود والے رہیں, بارود والے کبھی بھی نہیں رہیں. اور درود والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کے انداز کو اپناتے ہیں, معاف کرنا کرتے ہیں اور گھر کو جنت کا ٹکڑا رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ہنستے بھی ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں کبھی کبھی کوئی سخت جملہ ہو جائے تو برداشت بھی کر لیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہے. اچھا ناراضگی کیا, اللہ کے نبی اما عائشہ کتنی محبت کرتی ہیں, تعلیم امت کے جن کے لیے 18 آیات قرآن میں اللہ تعریف کرتے ہیں, اسے عائشہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما عائشہ کیا کیسے کہا, تم نا ہمیشہ کہتی ہو رب محمد کی قسم, مگر کبھی کہ جب تم رب ابراہیم کہتی ہو نا, مجھے رب ابراہیم قسم, میں سمجھ جاتا ہوں. آپ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی دل میں تو ابراہیم, زمان پہ تو ابراہیم کا نام ہوتا, دل میں تو محمد ہی رہتے ہیں. یہ انداز تھا نبی کا. جب میں یہ دیکھ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سن کے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ جس طرح اپنے گھر والوں کا یہ میسج, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کروں سعیدی بھائی, آپ نے اچھا کیا کہ علماء کیسے عید مناتے ہیں, اور ہم بھی وہ لوگ ہیں جو ہنستے ہیں بولتے ہیں عام انسانوں جیسے ہیں. ہاں
ہم شریعت کے معاملے میں سختی دکھاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ سنت جلیلہ، شریعت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، شریعت پہ کوئی کمپرومائز۔ اس کے علاوہ ہم سے زیادہ ہمبل کو نہیں دیکھیں گے۔ میں نے ان کو دیکھا ابھی آتے ساتھ میں ناراض ہوا آپ کے سامنے، میں نے ان کو بڑے ہیں میرے لیکن میں نے ناراض ہوا، لیکن کیا مسکرا کے جواب دیا۔ قادر بھائی کھڑے ہو کے ملے، محبت تھی، میں بھی ان کی احترام کرتا ہوں، آپ سے فرسٹ ٹائم ہوئی۔ تو اگر واقعی جو نبی اسلام کی سیرت کو اپنائے ہوئے، آپ ان کو دیکھیے اور ان جیسے علماء کو دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سر جھکاتے ہیں، ہاں سر اٹھاتے اور اکڑتے اس وقت ہیں جب نبی کی تعظیم اور امت کی بات آ جائے، بس۔ واہ 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 واہ۔ بلکہ آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک زمانے میں گیا ملتان شریف میں پروگرام وقفہ لے لوں میں، اس کے بعد اس کے بعد یہ بات کرنی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ وقفے بہت آتے ہیں، ختم نہیں ہوئے عید سے پہلے تو ہم میں تبدیلی لا رہے ہیں، خود تبدیلی کوئی نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ آ جائے، انشاءاللہ آ جائے۔ وقفہ ہم لیں گے تو پھر ہمارا بھی وقفہ ہو جائے گا۔ اچھا اچھا، نہیں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی عید ٹرانسمیشن، رونق عید، ملتے ہیں۔ ہیرو سے آئی مکمل صفائی، رائل انورٹر فینز، ساتھ زندگی بھر کا۔ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس، میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ رمضان کی عبادت، روزوں کی برکات اور دعاؤں کے نور کے بعد اب آئی ہے عید۔ شکر، خوشی اور نئے آغاز کا دن۔ الروف گروپ کے جانے سے تمام اہل وطن کو عید مبارک، اور اس عید پر الروف گروپ دے رہا ہے ایک اور خوشی، آپ کے اپنے گھر کی۔ عید کے خاص ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنے تمام زیر تعمیر پروجیکٹ پر الروف گولڈ راس، الروف نارتھ وسٹا، الروف اسمارٹ سٹی۔ جہاں رمضان کی دعاؤں کا اثر ہو، وہاں عید کی مٹھاس ہو۔ صرف مٹھائی نہیں، اس عید پر اپنوں کو اپنے گھر کا تحفہ دیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ رائل انورٹر فین 30 واٹس آئی ٹربو لینا، اس میں ہے ہائی کوالٹی پی سی بی، 5 سال کی وارنٹی کے ساتھ۔ رائل انورٹر فینز، ساتھ زندگی بھر کا۔ عید ہو، عید کی دعوتیں ہوں اور نئے کپڑے بھی، تو فکر تو رہے گی نا۔ پھر اس عید فکر چھوڑو اور اپناؤ نیا ہیرو۔ ہیرو سے آئی مکمل صفائی، آن گریڈ انورٹر، ہائیبریڈ انورٹر، لیتھیم بیٹری کی وسیع رینج۔ انویرکس کو بناتا ہے پاکستان کا نمبر 1 سولر برانڈ انویرکس، میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن۔ عید الفطر پر گھر آئے مہمانوں کی تواضع مزیدار حلیم سے کیجیے۔ اس کے علاوہ بریانی، نہاری، کڑھائی، باربیکیو اور پیزا آج ہی ہماری کسی بھی برانچ پر تشریف لائیں۔ جب بات ہو اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی، تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس، میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن۔ ہوئسٹین، ہر مضبوط فرد سے بنتا ہے مضبوط پاکستان، ہماری پہچان۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس، میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن۔ رائل انورٹر اپ گریڈ آفر، پرانے پنکھے دے کر نئے رائل انورٹر فینز حاصل کر۔ رائل انورٹر فینز، ساتھ زندگی بھر کا۔ ہیرو سے آئی مکمل صفائی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی عید ٹرانسمیشن، رونق عید، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور اپنے اسپانسر راکسی کا اور امبالا سویٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون سے یہ عید ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے اس دفعہ اس سال کوشش کی کہ میں بالکل سادی عید مناؤں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہوں گی ہماری عیدیں، اور ہم عید ریکارڈ کر کے ہم چلے آتے تھے مدینہ پاک، اور میری یہ پہلی عید ہے کہ جو میں پاکستان میں منا رہا ہوں کافی عرصے کے بعد،
اور ابھی کچھ عرصے پہلے میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا. طبیعتاً ویسے بھی بہت اداسی آ گئی ہے کہ طبیعت میں کہ اب جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں ایسے کام کریں جس سے ہم اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو. تو اب میں نے کوشش کی کہ ہمارے ٹرانسمیشن میں بالکل ہم ایک اسلامک عید شو کروں میں، اور کوئی ایسی چیز میں نہ کروں جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی میں مول لوں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مختلف جو شو ہوں گے میٹرو ون نیوز پر مختلف ہوں گے انشاءاللہ، وہ لگیں گے آپ کو عید شو. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا بھی یہ عید شو پسند آئے گا. بلکہ میں اعلیٰ حضرت کی ایک نعت لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور نعت بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خوبصورت سی نعت سنائیں ہمیں. ٹھیک ہے، میں سناتا ہوں. بسم اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ میرے عقیدے کا شعر کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پیش کیا، اور بہت ہی مقبول عام یہ کلام اور حضور کی بارگاہ میں مقبول کلام، اور اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور یہ عید ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی رونق عید، میرے ساتھ موجود جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، جناب سید مفتی نور رحمانی صاحب، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، اور جناب طیب بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں طیب بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت معروف اور سماجی شخصیت ہے ماشاءاللہ. طیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، عید مبارک آپ کو بہت بہت. جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کیا سوال کر رہے تھے شاہ صاحب؟ رحمانی صاحب جب گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم عید اور سادگی اور نبی علیہ السلام کی سیرت، تو میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے خیر المعاد ادارہ ہے ہمارے اہل سنت کا ملتان شریف میں، وہاں چلا گیا تو مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے میاں صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب چوتھی منزل پہ رہتے تھے، اور والدہ صاحبہ کو تھوڑا سا وہ تھا، سانس کی تکلیف تھی نا، تو نیچے ایک بندہ آیا بزرگ، اور اس نے نیچے سے آ کے دستک دی اور بیل بجائی کہ حضور نیچے آئیں.
اب حامد علی خان صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، حضور نیچے آئے، آپ نے فرمایا میاں بات جو کرنی ہے کر دیں، میں اب نیچے آؤں گا، پھر بھی آپ نے وہی بات بولا نہیں نہیں نیچے آئے نیچے آئے، ہاں۔ تو فرمایا کہ حضور بھی نیچے اترے، حامد علی خان صاحب فرمایا فرمائیے، کہنے لگے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ پرسوں میرے بچے کا عقیقہ ہے، آپ نے تشریف لانا ہے، تو پھر واپس چلے گئے، بولا ٹھیک ہے ہم آپ کے بچے کے عقیقے میں آئیں گے۔ تو مجھے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں نا صحابہ میں، تو ایک باندی آئی، ہاتھ سے پکڑا اس نے اور وہ سائیڈ پہ لے گئی گلی کے نکر پر، اور کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اب مدینہ المنورہ میں دھوپ بھی تو ہے لیکن ہمیں محبت بھی ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو باندی ہے اور آپ اس کے ساتھ اتنی دیر گلی کے نکر پہ کھڑے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، تو ہم سنتے ہیں بھائی عالم، ہم باتیں سنتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے قریب آئیں، اب لوگ ہی ہم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں اور بڑے محبت والے لوگ ہیں، ہم بھائی آپ رحمت عیدی کتنی للعالمین دیتے ہیں بچوں کو؟ یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں عیدی کتنے دیتے ہیں؟ بچوں کو یعنی ہم جیسے بچوں کو حسب توفیق، حسرت ہو جو مل جائے ہم شکر ادا کریں، نہیں ہوئے تو نہیں دیتے ہیں، پیار دے دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، وہ ہمارا ماتھا چوم لیتے ہیں، تو باقی ہم ان کو چوم لیتے ہیں، تو یہ عیدی ہوتی ہے۔ یار یہ تو علامہ صاحب دیکھیں نا، ہمارے جنرل اہل سنت ہیں اور ہم تو چاہیں گے کہ بھائی سے ہم عیدی لیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں تو عیدی تو آپ کو دیں گے، وہ دیں گے نا؟ وہ دیں گے، ہمارے بزرگ دیں گے آپ کو عیدی۔ تو آنا ہوگا نا قادری ہاؤس پہ؟ جی آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہاں پر آ کے تو ظاہر سی بھائی بات ہے اہتمام، کچھ کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ سب کچھ ملے گا آپ کو جو آپ پردہ ہٹتا تھا، حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں پورے دن کی تھکاوٹ دور کر دیا کرتی تھی، حضور کا چہرہ۔ تو مجھے آج یہ میسیج ہے، میں گھر میں جب جاؤں گا تو میں رسول کی سنت تو گھر میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ جس گھر میں رسول آ جائے، رسول کی سنت آ جائے، وہاں برکت بھی آتی ہے، رفعت بھی آتی ہے، عظمت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، پھر تنگ دستی نہیں ہوتی، نفرتیں نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی، خلا نہیں ہوتی، گھر میں چیخو پکار کی آواز نہیں آتی، بلکہ صلی اللہ علیہ محمد کی آواز آتی ہے۔ اور پھر مسکراتے ہوئے جائیں گے گھر کے اندر تو امید ہے ایک تو رسول کی سنت ادا کریں گے، سیکنڈ یہ کہ گھر محبت کا ٹکڑا، رشتوں سے رشتہ ملے تو گھر بنتا ہے، اینٹ سے اینٹ جڑے مکان بنتا ہے، گھر میں رہنا، مکان میں مت رہنا۔ اللہ صاحب میسج شورٹ میسج یہی ہے یسروا ولا تعسروا، سرکار نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ میرا یہی میسج ہے کہ حضور کی سنت ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمان کا، آپ آئے۔ یہ راکسی اور کرونا کی گفٹ آپ کے ساتھ جائیں گے سرت بھائی، جناب نور احمد رحمانی صاحب، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، یہ کرونا پینٹس اور یہ ہمارے راکسی کا تعاون سے یہ نشریات آپ نے دیکھی، اور رونق عید سے اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، اپنی دعا میں خاص مجھے یاد رکھے گا، اور خاص میری والدہ محترمہ کو۔ میں نے پورے مہینہ یہی میسج دیا کرتا تھا اپنی ٹرانسمیشن میں، دوپہر 3 سے لے کے جب افطار تک کی ہماری ٹرانسمیشن ہوتی تھی، میں یہی کہتا تھا کہ میری والدہ محترمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دو جملے جی بھائی ایسا کریں کہ دو جملے شہداء کے، جی اچھا ناز شریف کے نہیں جو شہداء کی رحمانی صاحب آپ سے پوری امت کے لیے ندیم بھائی اس کو تھوڑا سی دعا لے لیجیے گا شہداء کی۔ مختصر سی دعا کل ایک امت منٹ کے ایک منٹ ہاں، تو اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں۔ میں جناب شاہ صاحب سے کہوں گا کہ دعا کر لیں ہم تمام جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال اصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ شہداء کے درجات کو بلند سے بلند فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول عطا فرما، ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام کو بہت بہت عید مبارک۔ اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔